السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمیں جی آج پاکستان سے جوائن کیا ہے قمر چیمہ صاحب نے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت شکریہ چیمہ صاحب، آپ تو بڑے فیمس ہیں. سر میں کیا ڈیٹیلز بتاؤں کہ آپ کون ہیں اور کیا ہے، سب آپ کو جانتے ہیں. You are very سر kind. سر بہت ہنگامہ ہے پاکستان میں، کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ میں بھی اور باہر بھی، کیونکہ کرکٹ میچ کل ہونے جا رہا ہے انڈیا پاکستان کا، تو بالکل انڈیا پاکستان کی بھی ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے سر ایف اے ٹی ایف پہ پھر ہم رہ گئے گرے لسٹ میں، اور اس کے بعد نہ صرف ہم بلکہ ہم نے ٹرکی جو ہمارا بڑا دوست ہے اس کو بھی ہم لے آئے ساتھ میں. ہم نے کہا چلو اکیلے کیا کریں گے، ساتھ دونوں دوست بیٹھ کے باتیں کریں گے، پاکستان اور ٹرکی. تو یہ سر کیوں ہم نکل نہیں پا رہے؟ تعریفیں بھی ہوتی ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے جو مطلب کافی پوائنٹس کلیئر بھی کر لیے، لیکن جب میٹنگ ہوتی ہے بعد میں جب رزلٹ آتا ہے تو ہم دوبارہ اپنے آپ کو گرے لسٹ میں ہی پاتے ہیں. بہت شکریہ آرزو صاحبہ. دیکھیں یہ ہنگامہ ہے کیوں برپا، ٹھیک ہے نا جی. یہ تو وہ ہے، گانا بھی ہے اس پہ کوئی. بہرحال یہ آپ کو پتہ ہے ہنگامے تو ہمیشہ ہی رہتے ہیں، مطلب یہ کبھی کوئی تھمے نہیں ہیں ہنگامے جو ہوتے ہیں. تو ایف اے ٹی ایف میں تو میں سچی بات بتاؤں، دو چیزیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں. ایک بات ہماری اپنی نیگلیجنس جو کہ ہے، اور دوسری بات انٹرنیشنل جو ہے وہ پریشر اور پاکستان کو دبانا، ہمیں سزا دینا. دونوں چیزیں ایک چیز نہیں ہے. نیگلیجنس کس پہ ہے کہ جو اب دیکھیں ہم نے ساری اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کی جتنی قانون سازی ہے کمپلیٹ کر لی ہے. وہ کہتے ہیں جی سارا کچھ ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ پروسیکیوشن کرو. اب وہ کہتے ہیں لوگوں کو سزائیں دو. کن کو سزائیں دو؟ وہ جو یو این نے ڈیزگنیٹ کیے ہوتے ہیں گلوبلی ڈیزگنیٹ ٹیررسٹ، جس میں ہمارے وہ تنظیمیں رہی ہیں جو ہمارے مشرقی سرحدوں کے حوالے سے جو رہی ہیں. قربانیاں ہم نے دی مغربی سرحدوں پہ، مشرقی والے رہ گئے، اور اس کے اوپر ہم نے کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کیا. اگر ہم، اور یہ میں نے بہت پہلے بھی کہا ہے، میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا ہاؤ ٹو مین اسٹریم ملیٹنٹس. میں تو ان کو مین اسٹریم کرنے کے حق میں ہوں. ان کو پراپر مین اسٹریم کریں تاکہ اسٹیٹ اونرشپ لے. دیکھیے اسٹیٹ اونرشپ لے گی تو معاملات ٹھیک ہیں. ان کو اونرشپ لیں کس طرح؟ بھائی یہ لوگ تھے، ماضی میں یہ کردار رہا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کرتی ہے اس کو ایک فار مومنٹ چھوڑ دیا آپ اپنے. دیکھیں ہم نے وہ کیا جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے. ہمارا جو بھی نیشنل انٹرسٹ ہے وہ ہے، ہمارا تھا، ہم نے ایک کام کیا، وہ ہمارا قومی مفاد تھا. ہم وی اسٹینڈ ود دیٹ. بھلے دنیا کیا کہے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. ہم ہر روز انٹرنیشنل لا توڑتے ہیں. دنیا کا ہر ملک ہر روز انٹرنیشنل لا توڑتا ہے، سمیت امریکہ، بھارت، یورپ، ہر ملک توڑتا ہے. ہم بھی توڑتے ہیں انٹرنیشنل لا. کون نہیں توڑتا؟ ہم نے بھی توڑا. بھائی کیا ہوا؟ کیونکہ میرا نیشنل انٹرسٹ تھا نا یار، میری ریاست کا. اب کیا کرنا تھا اس کو؟ آپ نے ایک آپ نے ایک پروسیس کے تحت ان لوگوں کو مین اسٹریم کرنا تھا، پارلیمنٹ کے ذریعے کر لینا تھا، یا کچھ ڈسکشن کر لینی تھی کہ ان کا کیا کرنا ہے. اب وہ ایک میں پہلے بھی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے اوپر کہیں ایف آئی آر درج ہو نا کسی تھانے میں، تو وہ آپ کو کبھی بھی بلا سکتا ہے. ایس ایچ او صاحب آئے نا جناب ذرا. یہی مسئلہ ہمارے ساتھ تھا. یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن آئی تھنک 1357 1357 اور 1270 کو، جس طرح مجھے بھول نہیں گئی شاید، تو یہ ریزولوشنز ہیں اور یہ انہی لو حافظ سعید وغیرہ کے اوپر ہے. اب ان کی پروسیکیوشن ہو رہی ہے، ان کے اوپر کیسز ہیں، کچھ سزائیں ان کو ہو رہی ہے، کچھ مزید ہونی ہے، کچھ اور لوگوں پہ ہونی ہے. اب اس چیز پر انہوں نے ہمیں پکڑ لیا ہوا. اور یہ کیا ہے؟ یہ نیگلیجنس ہے. یہ نیگلیجنس ہے. یہ پہلے ہو جانا چاہیے، جو کہ حقیقت ہے، جس کی وجہ سے ہم سارے سفر کر رہے ہیں، ہمارا ملک سفر کر رہا ہے. امیج، ہماری فائنینشیل چیزیں گو کے اوور آل کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو یورپ اور امریکہ میں ادھر لوگ انویسٹر بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ چیزوں کو اسی طرح دیکھتے ہیں جو ان کو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بتاتے ہیں. ہمارے لیے بڑی نارمل سی چیزوں کو، یار کوئی نہیں، یار مسئلہ کوئی نہیں، یہ تو نارمل لوگ تھے، کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو انہوں نے ویپنز ڈراپ کر دی ہیں، وہ تو اسٹیٹ فولڈ میں آ چکے ہیں، ریاست کو سپورٹ کرتے ہیں، کبھی ریاست کی وائلیشن نہیں انہوں نے کی. سو اینڈ سو نیگلیجنس. اور دوسرا انٹرنیشنل پریشر. امریکہ بہادر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمیں رگڑا لگے، کیونکہ وہ دیکھیں افغانستان پہلے وہ ایگزٹ کرنا تھا انہوں نے، تو پہلے تھا. آج میں دیکھ رہا تھا بلکہ ایک رپورٹ کہ پاکستان جو ہے وہ میں نے وہ نکالی بھی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو انہوں نے کہا ہے جناب کہ ایک ایگریمنٹ سائن ہونے والا ہے کہ ایئر اسپیس کے حوالے سے،
کہ وہ افغانستان میں ملٹری آپریشنز کے حوالے سے ابھی چل رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ ہمیں پریشرائز کرنا چاہتے ہیں, ہمیں پریشر ڈالنا چاہتے ہیں, ہمیں افغانستان میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہم پہ پریشر رکھیں. امریکہ کو کہتے ہیں جی پاکستان کے لیے بیسٹ جو, دیکھیے نہ تو ہم ان کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں, نہ ہماری اکانومی اتنی زیادہ سنک ہے, نہ ان کو ہماری کو ہائی ٹیک اکانومی ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. دیکھیے وہ اتنے بہادر ملک ہے وہ کہ ان کو پتا ہم ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, پھر بھی انہوں نے انڈر سینکشن رکھا ہوا ہے FATF, ان کو پرواہ کوئی نہیں. سو یہ چیز جو ہے نا جی, یہ تو سمجھ آتی ہے کہ دیکھیے وہ پریشر کرنا چاہتے ہیں ہمیں. اور ادھر سے آپ کو پتا بھارت والے جو ہیں جے شنکر صاحب, ہاں مزے کی بات ہے کہ جتنے بھی ممالک تھے انہوں نے کنسنسس ڈیسیژن لیا پاکستان کو رکھنے کا, کیونکہ اس میں جو UN سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن ہے وہ تو سب کی نظر آ رہے ہیں کہ بھائی امپلیمنٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے, کیا آپ وہاں پہ کوئی جا کے جمع کروا سکتے ہیں؟ تو کنسنسس ہی ہونا تھا FATF کا جو انہوں نے کر لیا. اینی ہو, دوسرا امریکہ آپ کو پتا ہے پریشر رکھنا چاہتا ہے, ابھی بھی رکھا ہوا اس میں. یورپ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے نہیں ہیں, خراب ہیں اس وقت. اور عمران خان صاحب کا ایک خاص قسم کا نظریہ ہے. عمران خان صاحب بڑے خوش تھے کہ میں 12 ربیع الاول منا رہا ہوں, سارے پاکستان میں نے لائٹیں لگوا دی ہیں, تو یہ TLP والے نہیں آئیں گے یہاں پہ, میں سارا بریلوی سنی ووٹ میں کھینچ لوں گا. وہ انہوں نے کیا پائے نے تھوڑا ساڑا اس گل سے نہ ہو, وہ ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ تھے. عمران خان صاحب جس طرح اس دور میں بھٹو صاحب مذہبی جماعتوں سے ڈرتے تھے نا کہ یار مذہبی جماعتوں کا ڈر ہے, چلو میں اتوار کی چھٹی جمعے کو کر دیتا ہوں, شراب بھی بین کر دی, فلانی چیز بین کر دی, ان کے ڈر سے ہی کرتے رہتے ہیں. ہمارے لیڈران اتنے ڈرپوک ہیں, اتنی پاور کے بھوکے ہیں یہ لوگ کہ ان کو اپنا نظریہ بھول جاتا ہے, اور یہ خوف کے لالچ میں جو ہے نا ساری تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں. بھٹو صاحب نے بھی یہ کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی جو ہے اسی وہ آئے تھے, میں ایک پروگریسو ماڈرن ریاست بناؤں گا. جب یہ اپوزیشن میں ہوتے تھے ہم انگلینڈ کی مثالیں دیتے تھے, جب سے حکومت میں آئے ہیں چائنا اور ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب وہ 1400-1500 سال پہلے کی ریاست مدینہ, اور وہ ایک ظاہری بات ہے وہ ہم کہاں اتنے جوگے ہیں, اتنے ہم وہ ریاست مدینہ کہاں امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. چیمہ صاحب یہ لوگ بڑا, یہ تحریک لبیک والوں کی آپ نے بات کی, یہ آ رہے ہیں دوبارہ سے کہ جی فرینچ ایمبیسڈر کو نکال دو, اور یہ وہ جیسے آپ نے پہلے ہی کہا کہ یورپین کنٹریز سے پہلے ہی تعلقات اچھے نہیں ہیں. لیکن ان کا اسلام اس وقت کہاں چلا جاتا ہے جب چائنا جو ہے وہ ایپل والوں سے کہہ کر اور اس میں سے قرآن کی ایپ جو ہے وہ نکلوا دیتا ہے, ان کی سارے جتنے بھی ان کی موبائلس ہیں یا ایپ جو بھی اپلیکیشنز ان کی آتی ہے, جو گیجٹس آتے ہیں اس میں سے کہتے ہیں جی یہ قرآن کی اپلیکیشن نکال دو, اور نکال بھی دیتے ہیں. اس کے بعد جب سعودی عرب کے کراؤن پرنس کہتے ہیں کہ جی مجھے تو حدیثوں پہ ہی جو ہے وہ بلیو نہیں ہے, اور بہت سی ایسی ہیں جس کے اوپر شک ہے, اس وقت یہ تحریک لبیک والے نہ تو, اور عمران خان سمیت کوئی ان دونوں کنٹریز کو کچھ نہیں کہتا, کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا, ایمبیسڈر نکالنے کی بات نہیں ہوتی, یہ لوگ جا کے وہاں پہ دھرنے نہیں دیتے, اور خان صاحب بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے. تو یہ تو ایک طرح کا ڈرامہ ہی لگتا ہے. اور ابھی بھی جو تحریک لبیک والے آئے ہیں, آپ جانتے ہیں پچھلی 2 بار آئے تھے, پیسے لے کے چلے گئے تھے, ابھی بھی لگ رہا ہے کسی نے ان کو بھیجا ہے, کوئی نے جو ہے سپورٹ ہے کسی طرف سے, تبھی تو یہ نکلے ہیں. اور اکثر آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ کو کون بھیجتا ہے اور کیسے بھیجا جاتا ہے اور کیوں بھیجا جاتا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا وزیر داخلہ سنا دبئی بیٹھے ہوئے ہیں, انفارمیشن منسٹر دبئی بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان میں دھرنے ہو رہے ہیں, عمران خان صاحب سعودی عرب چلے گئے ہیں, DGI اپوائنٹ نہیں ہوئے نئے جن کا نام نکلا ہوا ہے. اس وقت لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ آٹو پہ چل رہا ہے سارا, مطلب سارے جو لوگ ہیں وہ بڑے بڑے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اسٹیٹمنٹیں دینی ہیں, اور TLP والے سنا ہے وہ لاہور سے چل پڑے. آپ امیجن نہیں کر سکتی اسلام آباد میں کتنی پینک ہے, یہ اتنی پینک ہے یہاں پہ, لوگ گھروں میں کام کرنے والیاں نہیں آ رہی, لوگ اسکولوں میں نہیں جا رہے, بچے کالجوں میں نہیں جا پا رہے, یونیورسٹیاں بند ہیں, فلاں چیز بند ہے, باہر نہ نکلیے گا, یہ نہ کیجیے گا, وہ نہ کیجیے گا. دس از ویری 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 تو سر میں بھی اسلام آباد میں ہی بیٹھی ہوں, میں کون سا لندن میں ہوں. بالکل یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کے ذمہ دار تو یہی لوگ ہیں نا, یہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہی گورنمنٹ ہے, اور یہی اسٹیبلشمنٹ ہے. پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا تصویریں آئی تھی کہ وہ 1000 کے نوٹ بانٹے جا رہے تھے, اور ہماری آرمی کے ہی لوگ تھے جو بانٹ رہے تھے, اور ابھی بھی یہی سنا گیا ہے. وہ جو تصویریں میں 1000 کے نوٹ بانٹے جا رہے تھے نا, وہ کوئی اتنی اچھی تصویریں نہیں تھی. وہ میرا خیال ہے اس پہ یہی کہنا کافی ہے کہ وہ اتنی اچھی تصویریں نہیں ہیں کہ جس کو ڈسکس کیا جائے. اور وہ
اگر آپ نے دیے بھی ہیں نوٹ اور وہ کیونکہ لوگوں کو گھر جانے کے تھے یا جس چیز کے بھی تھے وہ، تو مطلب اس طرح تو کوئی ویڈیوز نہیں بنواتا اور نہیں کرنا چاہیے. اور دین پھر ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہمارا ادارے پولیٹیسائز ہوئے ہوتے ہیں. دس از ناٹ فیئر گیم، ون تھنگ. سیکنڈ بات، میں تو اس پہ ٹی ایل پی میں میری بڑی کلیئرٹی ہے. ایک میڈم ٹی ایل پی پہ کلیئرٹی یہ ہے، دیکھیں میری بات سنیں. آپ کی 3 بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، پی ایم ایل این اینڈ پی ٹی آئی، جو پاور میں آتی ہیں. باقی سارے تو کولیشن ہی ہوتا ہے نا، ادھر ادھر سے کوئی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، کوئی اس کے ساتھ اٹیچ. 3 بڑی پارٹیاں، اور تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ کسی حد تک ماضی میں یا ابھی تھوڑی پروگریسو ہیں. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تو پروگریسو ہے. عمران خان صاحب ہارڈ لائنر ہاک بنتے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب ہاک ہو گئے ہیں، یہ دونوں پروگریسو ہوتی جا رہی ہیں. پروگریسو ہیں، میں تو ان کو مانتا ہوں. دیکھیں، آپ پاپولر ووٹ لیتے ہیں، پاپولر ووٹ لے کے آپ چند ایک لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں. چند ایک لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں. پاپولر ووٹ کسی اور کے پاس ہے، بلیک میل کوئی اور کرتا ہے. یہ کیا زندگی ہے ہماری؟ ہم نے 75 سال ہمیں مسلمان کرنے میں لگا دیے لوگوں نے. میں اپنے گھر میں کتنا مسلمان ہوں میرا اور میرا خدا جانتا ہے. آپ کوئی کوالیفائی کر سکتی ہیں مجھے، یا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آرزو اچھی مسلمان ہے یا نہیں؟ ہم 75 سال میں ہم ایک بات بتاؤں، ہماری ترقی نہ کرنے کا ایک بہت بڑا پرابلم، اور ہمارے ہم لوگوں کی جو سوچ ہے نا، وہ وی لک انورڈ، ہم اندر کی طرف دیکھتے ہیں. دنیا نا وہ باہر کی طرف دیکھتی ہے، ہم اندر کی طرف دیکھتے ہیں. جو لک انورڈ ہے نا، وہ 2 وجہوں سے. ایک تو یہ کہ ہم ایک دوسرے پہ ٹیگ لگاتے رہتے ہیں، تم اچھے مسلمان نہیں ہو اور تم اچھے پاکستانی نہیں ہو. سارا ٹائم لگے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے کو گالی دیتے ہوئے. تم اے کام کیا ہے نا تم نے، تم اب پاکستانی نہیں رہے. ٹھیک ہے، آپ کے اندر وہ پاکستانیت نہیں ہے جو آپ جو ہے نا وہ دوسرے کے اندر ہے. اور وہ کہتا ہے جی میں کیونکہ اس طرح کا پاکستانی، تمہیں بھی اس طرح کا پاکستانی ہونا چاہیے. ایک مسلمان ہے، ٹی ایل پی والے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تم اچھے مسلمان نہیں، وہ مسلمان بنو جو ہم کہتے ہیں. مطلب آؤ سڑکوں پہ آؤ، فرانس کے سے تعلقات بحال نہ کریں، آؤ فلاں کریں، آؤ ڈمکان کریں، آؤ تم اچھے مسلمان نہیں ہو، اور ظالموں آؤ جو مسلمان بن جاؤ. اس سے پہلے دوسرے مولوی تھے، وہ بھی ہمیں مسلمان بنا رہے تھے. تو سارا ٹائم ہم لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں اور لوگوں کا امتحان لے رہے ہیں. کیا نیشنلزم، کیا مذہب، اور اس جنہوں کہتے ہیں اے چیز ساڑی جوڑاں ہڈیاں پہ گئی آگ. بھائی ہر بندہ مسلمان ہے یار، یہ اللہ اس کے رسول کا مسئلہ ہے، وہ کتاب کا مسئلہ ہے، وہ جانے گا جب وہ اس کی زندگی. مجھے بات بتائیں، جو لوگ اپنی زندگی میں باقی کاموں میں اتنے اسمارٹ ہیں، ان کو یہ نہیں پتا لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے بھی میں نے کچھ اپنی پریپریشن کرنی ہے. آپ بتائیں آرزو صاحبہ، آپ اپنی زندگی میں اتنی اسمارٹ ہیں، ہر کام آپ کر رہی ہیں. میں اپنی زندگی میں بڑا اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتا ہوں کہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی. تو مجھے لائف آفٹر ڈیتھ کا نہیں پتا کہ میں نے اس کے لیے بھی کوئی پریپریشن کرنی ہے. یہ دنیا تو میرے لیے آخرت ہے، تھوڑی دیر کی یہ سو اینڈ سو، جو ہمارا ایک مسلمانوں کا ویو ہے. تو یہ مجھے تو سر سیدھی باتیں کوئی اٹریکشن نظر نہیں آتی لائف آفٹر ڈیتھ میں، کیونکہ وہ تو سب مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تو کچھ انہوں نے بتایا کچھ نہیں ہے. تو آپ لوگ تیاری کریں، حوریں آپ کو ملنی ہے، ہمیں تھوڑی کچھ ملنا ہے. ہم تو جو مرضی کریں گے، ہمیں تو بس یہی لائف ہے. ہم نے یہاں پہ جو مرضی ہم رج کے جو کرنا چاہیں گے کریں گے. وہاں پہ تو آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے. سر ہمیں تو ایک ٹکے کی وہاں پہ اٹریکشن نہیں رکھی ہوئی آپ لوگوں نے. دیکھیں یہ مذہبی چیزیں زیادہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ یہ تحریک لبیک والے اگر آج یورپین کنٹریز یہ اناؤنس کر دیں کہ جی ہم جو ہے سب کو ویزا دے رہے ہیں یورپ کا، اور کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، تو یہ سب کے سب جو ہے ویزا کی لائن میں لگے ہوں گے، بجائے یہ کہنے کے کہ امبیسڈر کو نکال دو. اتنے دوگلے لوگ ہیں ہم. لیکن ساتھی چیمہ صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنگلہ دیش نے جو ہے وہ بڑا اسٹرکٹ قسم کا ایکشن لیا، جو وہاں پہ ان کے مندر وغیرہ میں نقصان کیا گیا تھا، اور ان کی گورنمنٹ نے یہ تک کہا کہ ہم سیکولر ہونے جا رہے ہیں. تو یہ مسلمان کے بجائے اگر پہلے انسان بن جائیں سارے تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ افغانستان بھی گئے تھے ابھی ہمارے جو فورن منسٹر ہیں، اور وہ جو ہے آئی ایس آئی کے جو ڈی جی آئی ایس آئی پہلے تھے یا پتہ نہیں ابھی تک ہیں، وہ جنرل فیض انہی کو لے کے گئے. تو یہ جو ایک یہاں پہ ہنگامہ مچا تھا، ایک اور جو کنٹروورسی چلی تھی ڈی جی آئی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ کو لے کے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ
कंट्रोवर्सी क्या थी, बेसिकली ये जितने भी एलीट होती है ना, सारी एलीट, ये इनकी, वो पंजाबी में हमारे कहते हैं टकटलियां होती हैं ये, नहीं मुझे ये नहीं करना है, मैंने ये करना है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है वो लाडले हैं। इमरान खान साहब को जो एक चीज बचा रही है ना, और उनके सारे ब्लंडर पे जिसने पर्दा डाला हुआ है, जो एक चीज खान साहब को बचा रही है वो ये है कि यार ये ईमानदार आदमी, ये करप्शन नहीं कर रहा, इनकी कैबिनेट गंदी है जरूर पर ये कुछ नहीं कर रहा, ये पैसे नहीं बना रहा, कैबिनेट में लोग सारा कुछ कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग जो इस बंदे को बचा रही है। वरना जितने मासूमियत में या जहालत में ये जो सियासत करते हैं, मेरा एक व्यू है, आप जो मर्जी की, जितनी मासूमियत में और जहालत में ये जो फैसले करते हैं और मुल्क को क्योस की शक्ल में रखते हैं, और इनकी अपनी जो पर्सनल पसंद नापसंद है, ठीक है ना जी, वो एक चीज ऐसी है कि जिसको जैसे ये DGISI की ये अपॉइंटमेंट है, देखिए क्या आपको क्या लेना देना इन चीजों से। देखिए फौज के कोई प्रोसीजरल मैटर्स हैं, एक इंस्टीट्यूशन है। और एक बात बताऊं आरजू, नवाज शरीफ और इमरान खान में कोई फर्क नहीं है, और पीपल्स जरदारी साहब में, ये सारे के सारे चाहते हैं पाकिस्तान की जो आर्मी है ना वो पंजाब पुलिस बने, सब चाहते हैं। क्यों भाई? आर्मी इनको वो चीजें करके देती है, इनकी वो फैसिलिटेट करके देती है जिस ये सोचते भी नहीं है, इनसे तो फॉरेन पॉलिसी खराब हो जाती है। वो जाते हैं अपना पर्सनल टच देते हैं, तो चीजें, इनको तो पैसे नहीं मिलते, वो जाते हैं तो इनको वो चीजें करके देते हैं। सो इसमें इमरान खान भी यही चाहता है कि जो DGISI है ना वो मैं उसको जैसे मर्जी घुमाऊं, वो मेरी बस बात माने, ये नहीं है। देखिए अगर वो इंस्टीट्यूशन है, अगर वो अपने आप को, उसका एक प्रोसीजरल मैकेनिज्म है, उनका एक तरीकाकार है, वो चीजें करते हैं। जिस तरह जजेस हैं उनका एक मैकेनिज्म है। आप ये तो नहीं कह सकते मुझे फलां जज चाहिए, तो ये भैया आप उनको हाथ भी नहीं लगा सकते जाके। आप इस तरह चीजों को इन्फ्लुएंस करने लग पड़ेंगे तो आप अपनी, और माजी में हमारे सियासतदान करते रहे हैं। तो जो मिलिट्री के मामलात हैं, जुडिशरी के मामलात हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एज ए पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव फौज आपके नीचे आती है, बट फौज का एक अपना डेकोरम है, उनको इस तरह करना ये ज्यादती है। मैं ये समझता हूं कि खान साहब ने गैर जरूरी, जिद्दी भी हैं वो, आपको पता है, ठीक है, वो लाडले भी हैं, ठीक है, उनको वो जारी बात है, वो मैं देख रहा था रऊफ क्लासरा को, वो कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट ने इनको हर सारा कुछ ही दे दिया, जो मांगते थे देते थे, अब वो लाडला बच्चा हो गया, अब उसको एक चीज नहीं दी वो नाराज हो गया। तो ये जो चीजें हैं, ये रऊफ क्लासरा को मैं सुन रहा था, आई एम कोटिंग हिम, नॉट माई सेल्फ। सो प्रॉब्लम ये है कि ये जो लोग हैं इस तरह के काम करते हैं, और मैं तो चाहता हूं कि पॉलिटिशियंस को आजाद छोड़ दें, इनकी कोई मदद न करें। देखें जब इमरान खान को पता है कि मेरी पॉलिटिकल कंसेंसस में ना भी पैदा करूंगा तो पैदा हो जाएगा, तो फिर तो वो भाई, वो उसने तो जमहूरियत की तबाही उतार दी। उसको डायलॉग करना नहीं आता, उसे ऑपोजिशन से चीजें लेनी नहीं आती, उसे ऑपोजिशन को चीजें देनी नहीं आती। आप जब ऑपोजिशन में होते हैं, जब गवर्नमेंट में होते हैं, तो निगोशिएशन करते हैं, डायलॉग करते हैं, कुछ लेते हैं कुछ देते हैं। आप ऑपोजिशन में जब होते हैं तो गवर्नमेंट से कुछ चीजें अपनी मर्जी की कराते हैं। जब हुकूमत में होते हैं तो वो कहते हैं नहीं जो मैं करूंगा। अभी आप देख लेना, जो गिलगित बल्तिस्तान पे कानून साजी के हवाले से इलेक्शन से पहले एक मीटिंग हुई थी, तो सारी ऑपोजिशन थी, DGISI थे और जनरल बाजवा थे। इमरान खान वहां गए ही नहीं, मैंने नहीं जाना, जाओ ऑपोजिशन के साथ मैंने बैठना ही नहीं है। ये कोई अच्छे तौर तरीके नहीं है। हमें पता होता है कि फलां बंदा करप्ट है, अच्छा नहीं है, ये है वो है, जो भी है, लेकिन बैठना तो चाहिए इमरान खान साहब को। जी लेकिन चीमा साहब, उनके आगे पीछे दाएं बाएं सारे लोग जो हैं एक तो करप्ट हैं, वो खुद जानते हैं इस बात को। फिर उनकी बहन अलीमा खान पे जो है वो करप्शन केसेस की बात हो रही थी। फिर उन्होंने अपने बनी गाला के घर को 12 लाख दे के और उसको जो है वो सही साबित किया, उसकी कंस्ट्रक्शन को, वो केस है। फिर उन्होंने अभी जो रिसेंटली गिफ्ट्स गायब किए हैं वो बात हो रही है। फिर फॉरेन फंडिंग केस वो खुलने ही नहीं दे रहे, पिछले 6 साल से जो है फॉरेन फंडिंग केस जो है उसका कहना चाहिए कि फैसला ही नहीं आ रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि खान साहब जो हैं, वो इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया। ये बात तो बाद में मालूम होगी जब गवर्नमेंट चली जाएगी और दूसरी कोई गवर्नमेंट आएगी, और जब भी आती है तो वो पिछली गवर्नमेंट के सारे बखिए उधड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो पोल तो तब खुलेंगे। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में अभी तक कोई, या इवन पाकिस्तान की फौज में जो ऊपर की रैंक के लोग हैं उनमें से कोई जो है वो इतना ईमानदार है कि उसके सारे जो है वो एकदम दूध का धुला हुआ या गंगा नहाया हुआ निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं
نہیں ہوگا اور وہ کیسز تبھی پتہ چلیں گے. لیکن پاکستان کی اکانومی کی حالت جو ابھی ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو جو ہے اس وقت بجائے اس کے کہ ہر دوسری کنٹری کے ساتھ یہ پنگے لیتے پھر رہے ہیں اور فورن پالیسی ان کی ایک دم فیل نظر آتی ہے ہمیں, تقریباً ہر کنٹری ناراض ہے, ساتھ ہی اپوزیشن کے ساتھ ان کے ٹاکرے چلتے رہتے ہیں, اور انہوں نے اس کے بجائے اکانومی کے اوپر کام کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کی اکانومی مضبوط ہوتی ہے تو آپ دنیا میں لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں, چاہے آپ غلطی کیوں نہ کہہ رہے ہو. لیکن یہاں پہ اکانومی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بری طرح سے خراب ہوئی ہے, اور اب جو ہے اب حالت کہاں تک پہنچ چکی ہے, ڈالر ریٹ کیا ہے اور لوگوں کی کیا حالت ہے آپ خود بھی جانتے ہیں اچھے سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اکانومی کو کوئی سنبھالنے کے لیے کوئی ایک چہرہ سامنے لا سکتے ہیں, یہ کوئی ہے ان کے پاس, کچھ کر سکیں گے یا بس ایسے ہی نکل جائیں گے؟ دیکھیں بہت سارے لوگوں سے ہم ملتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ زیادہ پیسہ اکٹھا کر سکے. دیکھیں آپ تقریباً 8,000 ارب اکٹھا کرتے ہیں. میں یہ بار بار اس لیے بتاتا ہوں تاکہ لوگوں کو تھوڑی سمجھ لگے مسئلہ کدھر ہے. مسئلہ سیدھا سا ہے, 8,000 ارب کے خرچے ہیں, آمدن ہے آپ کی 5,000 5,500, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز ملا کے 2,500 3,000 کا ارب کا سالانہ آپ کا ڈیفیسٹ ہے. وہ کس نے پورا کرنا ہے؟ وہ انہوں نے پورا کرنا ہے. پیسے اکٹھے کریں ملک سے تو ظاہری بات ہے خرچے کام کریں, یا تو خرچے کام کریں نا, خرچے بھی کم نہیں ہوتے, اکانومی کے اندر بھی جان نہیں ہے, پیسہ بھی جنریٹ نہیں ہو رہا, اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں ہم نے سوشل میڈیا پہ پابندیاں بھی لگانی ہیں. میں دیکھ رہا تھا پتہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں سوشل میڈیا پہ کتنا ریونیو آ رہا ہے پاکستان میں. ان کا دل ہے کہ اس پہ پابندی لگاؤ تاکہ گیم گول کر دو, جو جس کو جہاں سے پیسہ آتا ہے اس کو مارو. اور پھر کیا عمران خان صاحب نے اکانومی کیا چلانی تھی بیچارے نے, تیل دیکھیں کہاں پہ چلا گیا, 140 لیٹر پر لیٹر, مطلب آپ افورڈ نہیں کر سکتے. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کس طرح آپ کسانوں کے پاس چلے جائیں. کوئی زیرو جو جسے کہتے ہیں نا زیرو سپورٹ ہے اسٹیٹ کی طرف سے. جس کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ کھا رہا ہے, جس کو جہاں سے مل رہا ہے وہ ماردار کر رہا ہے, جس کے پاس ہے وہ کھا رہا ہے. آپ اسلام آباد میں رہتی ہیں, آپ کو نہیں لگتا یہاں پہ جو بیگنگ کرتے ہیں وہ لوگ بڑھ گئے ہیں؟ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں, 1 منٹ میں 10 منٹ میں 10 لوگ مانگنے آتے ہیں آپ کے پاس. تو وہ کیوں ہے بھائی؟ حالات اس طرح کے ہو گئے, چیزیں اس طرح کی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ عمران خان صاحب نے اکانومی کیا چلانی ہے, جن کے پاس چوتھا تیسرا فائنانس منسٹر ہے, ان کے پاس منسٹر ہی کوئی نہیں ہے, کوئی بندہ الیکٹڈ بندہ ان کی اکنامک پالیسی چلانے کو تیار نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے. پھر انہوں نے مار کے نیب کے کیسز کروا کے پریشر ڈالنا تھا شریف فیملی پہ, اور وہ سارے بیوروکریٹس کو ذلیل کرتے رہے. پھر ابھی انہوں نے قانون سازی نہیں کروائی ہے تاکہ بیوروکریٹس کو تھوڑا سا سہارا ملے کہ آپ کے اوپر ہم نہیں کروائیں گے کیسز. کوئی بندہ فیصلہ ہی نہیں کر رہا, بیوروکریسی پاکستان کی فیصلہ ہی نہیں کرتی. آپ چلی جائیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن, آپ چلے جائیں سیکریٹریٹ پاکستان کے, لوگ فیصلے نہیں کرتے. کہتے کیوں فیصلے کریں, یہ بلا لیں گے ہمیں, کیوں جی کہاں کیوں فیصلہ کیا؟ تو کہتے ٹھیک ہے فائلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. سارا نظام رکا ہوا ہے عمران خان صاحب, اور یہ نظام عمران خان صاحب کی وجہ سے رکا ہوا ہے. کیوں؟ کہ ان کے اندر لچک نہیں ہے, ان کے اندر میگنینمٹی نہیں ہے. لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو ریاست ہوتی ہے, اسٹیٹ ہوتی ہے, گورنمنٹ ہوتی ہے, ان کا کام ہوتا ہے امبریس کرنا, ہر ایک کو امبریس کر لو. ریاست کا, اسٹیٹ کا, گورنمنٹ کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں. یہ سارا ٹائم اس وقت پاکستان میں یہ ہے کہ جی اوپینین جو بندے بول رہے ہیں نا ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اس چیز پہ پلاننگ ہو رہی ہے. اس چیز پہ پلاننگ نہیں ہو رہی. بھائی لوگوں کو بولنے دو, لوگوں کو بولنے دو, لوگوں کو اپنی کتارسس کرنے دو, ان کو اپنی مرضی کی باتیں کرنے دو. یہ ملک آپ کے ایک گورنمنٹ جو ہے نا وہ 5,000 یوٹیوبر اور 10,000 فیس بک کے لوگوں سے نہیں گر سکتی. گورنمنٹ ایسے نہیں گرتی. گورنمنٹ بڑی پاورفل ہوتی ہے. آپ کروڑوں لوگوں کا ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, آپ نے کروڑوں لوگوں کے ووٹ لیے ہوئے ہیں, آپ کو پاور ہے آپ کے پاس. لیکن سر جو لوگ سڑک پہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ بھی تو بہت ہیں, ان کو کیسے روکیں گے؟ گورنمنٹ تو ان کی گرنی ہوگی تو گرے گی, وہ تو ہر ایک کی گرتی ہے. ٹائم تو آ گیا ان کا بھی, 1-1.5 سال ہی رہ گیا. 2 سال بعد ان کی گورنمنٹ چلی جائے گی, لیکن ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا. عمران خان صاحب کو واپس لانے کا نام بھی نہیں لے گا, یاد رکھیے گا. جب تک ان کے لیے ماحول نہ بنا دیا جائے, جس طرح کے ماحول بنا دیا گیا تھا پچھلی دفعہ بھی, اگر ان کے لیے ماحول نہ بنے تو یہ عمران خان صاحب اپنی طاقت سے دوبارہ نہیں آ سکتے اس پرفارمنس کے ساتھ. ایٹ لیسٹ یہ جو پرفارمنس ہے عمران خان صاحب کی, یہ بھول جائیں کہ دوبارہ آ سکتے ہیں. اور میں بات ہوں آرزو, یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے
کہ 75 साल में कभी कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर दोबारा इलेक्शन नहीं जीत सका। ये बहुत, कई दफा तो चलो मिलिट्री कू हो गए, ये 2-2 साल बाद ही आपको गवर्नमेंटें गिरा दी गई, कई दफा आपको प्रेशराइज किया गया कि आप इस्तीफा दें, आपके खिलाफ साजिशें हो गई, कई दफा आप जो है ये आप पिछले 5 साल 20 साल देख लें, पहले काफ लीग थी, चलो वो तो मुशर्रफ की पार्टी थी, फिर पीपल्स पार्टी, फिर PMLN, फिर PTI, कोई उससे पहले भी माजी में चले जाए। हमारी तो इतनी गंदी सियासत है, इतनी गंदी सियासत है कि आप सोच नहीं सकती, इतनी गंदी सियासत जहां पे एक लीडर 5 साल टेन्योर नहीं पूरा कर सका, एक बात, फिर जो 5 साल टेन्योर पूरा करता है वो कभी दोबारा पावर में नहीं आया। मोदी जी को देखे ना, इंडिया में आए कि नहीं पावर में, और अभी जो वैक्सीन उन्होंने लगवाई है वो देखें, वो कितना, इनको सीखना चाहिए कुछ, लेकिन ये एक अपने दिमाग में ना बसा के बैठे हुए कि नहीं भारत हमारा दुश्मन है, हमने भारत से कोई बात नहीं, अच्छा छोड़ देना, सीखे बांग्लादेश से ही सीख लें। नहीं, देखिए अगर कोई आपसे दुश्मनी कर रहा है तो 100 दफा करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भारत हमें टफ टाइम देगा तो हमें भी टफ टाइम देना चाहिए। मैं तो इस चीज का मतलब, वो क्या कहते हैं, आपको टफ होना चाहिए। लेकिन मैं जो मिसाल दे रहा हूं भारत की, देखिए हमारे उनकी 5 जगहों पे मसले होंगे, पर जहां पे 10 जगहों पे कनेक्टिविटी हो सकती है, वही राब्ता बढ़ सकता है, उस पे तो करो। 5 जगहों पे लड़ाई कर लेते हैं ना, पर वो जो बाकी 50-100 जगह है वहां पे तो राब्ता करो ना, वहां पे तो एंगेजमेंट करो। सो मैं इंडिया की जस्ट मिसाल इसलिए दे रहा हूं, बांग्लादेश में देख लें, कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी से स्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है। देखे ना हमारे मुल्क में क्या हुआ है, DGISI की अपॉइंटमेंट नहीं हुई, स्टॉक मार्केट नीचे गिर गई। उसकी वजह क्या है कि स्टॉक मार्केट इमरान खान के कहने पे चल ही नहीं रही। इमरान खान ताकत में रहे या ना रहे, जब जनरल बाजवा कराची जाते हैं, जहां जाते हैं, वो लोगों को एश्योरेंसेस देते हैं कि आप कारोबार करें, हम आपकी सड़कें बंद नहीं होने देंगे, हम प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे, हम मार रोड नहीं बंद होने देंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। गवर्नमेंट की कौन सुनता है, गवर्नमेंट की कौन सुनता है जनाब, मुझे बताए ना। तो ये जो चीजें, ये तो गवर्नमेंट के काम है। फिर कहते हैं नहीं सानू सलूट भी मारो, हमारी मर्जी के जनरल्स भी लगाओ, हम जो चाहते हैं हमें दो भी। भाई आपकी जो सिविलियन सुप्रीमेसी है, यू अर्न इट, आपको दी नहीं जाएगी प्लेट में रख के, यू हैव टू अर्न इट बैक। लोगों ने वापस लेनी है, सियासी जमातों ने और पॉलिटिशियंस ने। कौन आपको कहेगा जी ठीक है, यू हैव टू वर्क। जिन्होंने काम किया, जिन अदारों ने, जिन्होंने मेहनतें की हैं, जिन्होंने मुल्क बचाया, जिन्होंने भागदौड़ की है, वो ताकत से उन्होंने चीजें की हैं। सो आई पर्सनली फाइंड आउट कि ये दे नीड टू वर्क अ लॉट, वी आर इन अ रियली वेरी बैड शेप। उम्मीद है चीजें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया भी ये वही चाहते हैं जो इनकी अपनी मर्जी का हो। बल्कि पिछले दिनों तो सब इनके लोग भी अंडरग्राउंड हो गए थे, जब बाजवा साहब और इमरान खान साहब के बीच में टक्कर हो रही थी, तो कोई इनके जो पेड किस्म के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के लोग हैं वो भी कुछ नहीं बात कर पा रहे थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था किसका साथ दें। लेकिन इनको सबसे पहले लास्ट में मैं यही कहूँगी कि इकोनॉमी पे ही इनको फोकस रखना चाहिए, और इकोनॉमी पाकिस्तान की किसी तरीके से बेहतर होगी और तभी आगे बढ़ेगा, और उसमें इनको रिलीजन लेके नहीं आना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि चाहे मुसलमान ना हो लेकिन वो काबिल हैं और वो आपकी इकोनॉमी को आगे लेके जा सकते हैं। तो इन्हें हर जगह पे रिलीजन करके नहीं आना चाहिए। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, या इकोनॉमी स्पेशली। तो आपको भी लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी चीमा साहब, आपको लगता है कि इनको थोड़ा सा जो है वो मजहब कार्ड खेलना बंद करना चाहिए और सिर्फ प्रोग्रेसिव कंट्रीज की तरह बिहेव करें और कोशिश करें कि पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाएं? जब हुकूमत नहीं चलती, जब गवर्नेंस नहीं होती, तो फिर मजहब कार्ड ही रह जाता, और क्या रह जाता है इनके पास। ये तो अवाम को चाहिए, और एक बात बताऊं, अवाम बड़ी सियानी है। अवाम मजहब कार्ड को पसंद करती है, लेकिन अवाम परफॉर्मेंस को भी पसंद करती है। वो जाहिलों और नाहिलों को ये नहीं कहती कि तुम जाहिलाना तरीके से जिंदगी गुजारो और हमें इस्लाम बेचो। भाई काम भी करो। इस्लाम ये नहीं कहता था कि कारोबार नहीं करना। नबी पाक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, उनकी मिसेस बहुत अच्छी बिजनेसमैन वुमेन थी, ठीक है जी, वो कारोबार पे यकीन रखते थे। और हमारे यहाँ पे ये है कि नहीं, बस जरा से लात खराब है तो बस इस्लाम रहमतुल्लाह अलमीन अथॉरिटी बनाता था कि लोगों को यार देखो वो कितना अच्छा काम किया, यार देखो ना, मजहबी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करते रहते हैं। तो ये तो कोई नहीं है, फ्री करें यार लोगों को, क्रिएट एन एनवायरनमेंट। लोग सब बंदे मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 97% मुसलमान हैं। उसको आपने 75 सालों से और मुसलमान कर रहे हैं, कि बंदे को 50-50 वाली मुसलमान करते हैं जो ऑलरेडी मुसलमान है। आपका किरदार अच्छा होगा, लोग खुद ही मुसलमान हो जाएंगे यार। लोग नबी पाक का किरदार देख के मुसलमान हुए थे, लोग वो जाहो जलाल और ताकत देख के मुसलमान नहीं हुए थे। जो किरदार होता है वो बड़ा अच्छा, हम अच्छे मुसलमान होंगे। और अच्छा मुसलमान कैसे होता है? इस दलील नहीं फरमाते
کہ غربت کی اور کفر کی حدیں ملتی ہیں. انسان جب غریب ہوتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. لوگوں کو غریب ہونے سے بچائیں تب وہ مسلمان اچھے ہوں گے. لوگوں کو غریب نہ کریں. یہ لوگوں کو غریب کر رہے ہیں اپنی اکنامک پالیسی سے اور پھر کہتے ہیں نہیں مسلمان رہو مسلمان رہو. تو ایسے تو نہیں ہوگا میرا خیال سے. وہ تو میں نے کہیں پڑھا تھا نا کہ جس وقت انسان کا پیٹ خالی ہو اور گھر میں کھانے کو نہ ہو تو اس کا فیتھ جو ہے وہ کھڑکی سے باہر چلا جاتا ہے. تو بالکل یہی چیز ان کو سمجھنی پڑے گی کہ یہ اکانومی پہ فوکس کریں اور لوگوں کو ان کے مرضی سے رہنے دیں. کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے یہ لوگوں کا اپنا معاملہ ہے, ان کا نہیں ہے. انہوں نے جواب نہیں دینا ہے ان کے. تو جو گورنمنٹ ہے اس کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ اس نے کس طرح سے رہنا ہے اور کس طرح سے کیا کون سا ریلیجن جو ہے وہ اختیار کرنا ہے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.